دنیا کو بتا دو صحابہ ہیں، اپنوں کو بتا دو صحابہ ہیں، دشمن کو سنا دو صحابہ ہیں، غیروں کو بتا دو صحابہ ہیں، کرۂ عرض پہ پھیلا دو صحابہ ہیں، زمین زمین پہ پہنچا دو صحابہ ہیں، چپے چپے پہ چھا جاؤ صحابہ ہیں، بلندی پہ جا جاؤ صحابہ ہیں، پہاڑوں پہ جا کر کہو صحابہ ہیں، سمندر میں کہو صحابہ ہیں، دریاؤں میں کہو صحابہ ہیں، فضاؤں میں کہو صحابہ ہیں، اور ایران کی در و دیوار کو جا کر بتا دو صحابہ ہیں، مجلسیوں کو بتاؤ صحابہ ہیں، مدعے والوں کو بتاؤ صحابہ ہیں، کتیے والوں کو بتاؤ صحابہ ہیں، جھوٹوں کو بتاؤ صحابہ ہیں، کذابوں کو بتاؤ صحابہ ہیں، اور دجالوں کو سنا دو صحابہ ہیں، منکروں کو بتا دو صحابہ ہیں، گستاخوں کو بتا دو صحابہ ہیں، تنقید کرنے والوں کو بتاؤ صحابہ ہیں، تنقید کرنے والوں کو بتاؤ صحابہ ہیں، گستاخی کرنے والوں کو بتاؤ صحابہ ہیں، کرۂ عرض کے چپے چپے سے پوچھو، جواب آئے گا کون ہے، سوال ہوگا کون ہے، جواب آئے گا صحابہ 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 صحابہ۔ گستاخو، وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے جب میرے ہی بچے نہیں، میری قوم کے ہی بچے نہیں، صرف مدرسے کالج یونیورسٹی کے بچے ہی نہیں، تمہارے گھر کے بچے بھی کہیں گے صحابہ 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 صحابہ۔ مسلمانوں، دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، کیا صحابہ کی توہین برداشت ہوگی؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ہوگی؟ ہوگی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اور سنو، اب ہم صحابہ کی توہین ہونے نہیں دیں گے۔ عثمان کا نوکر، حیدر کا نوکر، ہمیں جان سے پیارا، یہ قائد ہمارا، جنشین یہ جنگ بھی کا للکار ہے اعظم کی، جنشین یہ جنگ بھی کا للکار ہے اعظم کی۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم
رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، اسٹیج پر موجود علماء کرام، علاقہ کی سماجی اور سیاسی مذہبی شخصیات، کراچی گودرا کے غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ایک بار پھر آپ کے علاقے میں اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت اور عظمت صحابہ کے عنوان سے معنون اس بابرکت، مبارک، بارونق اور روح پرور اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اسٹیج پر ملک کے مشہور و معروف خطباء آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک ایک کی تاریخ لینے کے لیے لوگوں کو بہت مشکل پڑتی ہے، اور یہ بڑی مشکل سے کوئی ایک ٹائم دیتا ہے. آپ کے پاس ان خطباء کی ایک قطار تھی اور آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی گفتگویں سماعت فرمائی. یقیناً وہ عظیم خطباء جس میں قائد کراچی علامہ رب نواز حنفی صاحب، شاہین اہل سنت اور جرنیل کراچی مولانا تاج محمد حنفی صاحب، سپوت سندھ حضرت علامہ عبداللہ سندھی صاحب، مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالصمد حیدری صاحب، اور نوجوان خطیب سید عبدالرافع شاہ بخاری صاحب سمیت دیگر اور بہت سارے علماء نے آپ حضرات سے خطاب کیا ہے. وقت بھی کافی گزر چکا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. مختصر سے وقت میں کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ جن ساتھیوں نے یہاں انڈیا کا بارڈر بنایا ہوا ہے، یہ ادھر ہی بیٹھ جائیں منہ میری طرف کر کے. اس میں تو میرے خیال سے کوئی ضرورت کی بات بھی نہیں ہے. اور یہ ہے کہ یہ بھی تیار بیٹھے تھے، اتنی جلدی بیٹھے، ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی کہ بیٹھ گئے. ماشاءاللہ آپ انتظار میں ہی تھے. یہ کوئی آپ کے روکنے کی بات نہیں ہے. ان کی اور میری محبت ایسی ہے، رکاوٹ بیچ میں آ ہی نہیں سکتی. اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ گودرا والوں سے ہماری محبت اور بھی زیادہ ہے، اور اس محبت کا نتیجہ ہے کہ جب بھی یہ وقت مانگتے ہیں انہیں وقت بھی مل جاتا ہے. اور یہ محبت کیوں نہ ہو، انہوں نے قربانیاں بھی بہت دی ہیں. میں یہاں کے شہداء کا تذکرہ کرنے لگ جاؤں تو ہر شخص اپنی ذات میں ایک انجمن تھا، ہر شخص ایک کہکشاں تھا، ہر شخص ایک گلدستہ تھا، اپنے خاندان کا پیارا اور سربراہ تھا.
لیکن ناموس صحابہ اور تحفظ صحابہ کے لیے اس نے اپنی جانیں قربان کی۔ جس علاقے کے لوگوں نے اپنی جانیں صحابہ کی عزت اور عظمت کے لیے قربان کی ہوں، اس علاقے کے بچوں کو بھی سلام ہے، ان کے جوانوں کو بھی سلام ہے، ان کے بزرگوں کو بھی سلام ہے، اور ان کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی سلام ہے۔ نثار تیرے خون سے انقلاب آئے گا، نثار تیرے خون سے انقلاب آئے گا، فیصل تیرے خون سے انقلاب آئے گا، زینل تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ آج کی آپ کی اس تقریب میں علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب نے بھی شریک ہونا تھا، لیکن وہاں کے موسم کی وجہ سے وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے۔ انشاءاللہ آئندہ کبھی پھر جب موقع ملے گا تو وہ بھی آپ کی اس کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ آج کی کانفرنس کا عنوان ہے تاجدار ختم نبوت اور عظمت صحابہ۔ علماء نے بہت خوبصورت موتی آپ حضرات کے سامنے بکھیرے ہوں گے۔ میں تھوڑی تھوڑی جھلک آپ کو دکھا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات، تاجدار ختم نبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات ایسے ہیں جو باقی نبیوں کے نہیں ہیں۔ ہر نبی اپنی شان میں نرالا ہے، اور ہر نبی اپنی شان میں منفرد ہے، اور ہر نبی اپنی شان اور عظمت میں بلند و بالا ہے، لیکن اللہ نے کچھ خوبیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی رکھی ہیں جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ساقی کوثر، تو یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں ہادی عالم، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں شافع محشر، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں خاتم النبیین، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں خاتم المعصومین، یہ صفت کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں تاجدار نبوت، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے صرف حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں امام الانبیاء، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں تاجدار انبیاء، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں ساری کائنات کے سردار، یہ صفت کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں کائنات کے تاجدار، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں رب کے بعد سب سے برتر اور بالا، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں کائنات میں سب سے معظم شخصیت، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جناب حوض کوثر پہ لوگوں کو جام پلانے والے، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جناب محشر کے میدان میں سب کی صفات اور سفارش کرنے والے، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ سارے نبیوں کے امام بن کے جو مصلی پہ کھڑے ہوئے، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں حضور معراج کے لیے زمین سے اٹھے اور چلتے چلے گئے اور بلندیوں پر پہنچ گئے، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ ارے گودرا کے لوگوں، جب ہم کہتے ہیں حضور زمین سے آسمانوں تک گئے اور ساتوں آسمانوں سے اوپر چلے گئے اور اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ حضور آسمانوں پہ جا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ حضور واپس آ رہے ہیں، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے۔ اور جب اللہ 50 نمازوں کا تحفہ دیتا ہے اور وہ تحفہ لے کر واپس آتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی آواز پر پھر واپس جاتے ہیں، یہ جو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، یہ خوبی بھی حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ اور جن کی امت کو 50 نمازیں ملتی ہیں اور آخر میں حضور کے کہنے سے 5 رہ جاتی ہے مگر ثواب 50 کا ملتا ہے، یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ اور جن کو سب سے آخری امت دی گئی ہو، یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اور جسے قرآن حکیم جیسی کتاب دی گئی ہو، یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اور جسے رمضان المبارک کا مہینہ دیا گیا ہو، یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی
کسی اور میں نہیں ہے، اور جسے شب قدر جیسی رات دی گئی ہو یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے، اور جسے مکہ مکرمہ جیسا شہر دیا گیا ہو یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے، اور جسے جناب مدینہ منورہ جیسی زمین عطا کی گئی ہو یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے، اور جنہیں سارے نبیوں کے بعد آخر میں بھیج کر رتبہ سب سے بلند رکھا ہو یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے، اور جس کے حسن و جمال کے برابر کوئی نہ پہنچ سکے یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے، اور جس کے جلال کے تذکرے دنیا تک رہیں گے یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے، اور جس کی ذات و صفات و کمالات و کرامات و معجزات و شان و عظمت و رفعت و بلندی کے تذکرے ہر دور ہر زمانے ہر علاقے ہر خطے ہر زبان ہر زمانے میں موجود رہے یہ خوبی بھی کسی اور کی نہیں ہے، اور جس کے تذکرے رہتی دنیا تک رہیں گے یہ خوبی بھی کسی اور کی نہیں ہے، اور جس کی صفات ہر دور میں پیش ہوئی اور جناب پیش کی گئی اور جناب لکھی گئی یہ صفات بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جس کے تذکرے تورات میں بھی ہیں زبور میں بھی ہیں انجیل بھی ہیں اور قرآن کے ورق ورق میں لفظ لفظ میں حرف حرف میں جس کی عظمت کے شاہکار موجود ہے یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جسے سب سے آخری امت دی گئی یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جس کی امت کو کنتم خیر امہ کہا گیا یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جس کو ابو بکر دیا گیا یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جس کو عمر دیا گیا یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، جس کو دامادوں میں عثمان دیا گیا یہ خوبی بھی کسی اور کی نہیں ہے، اور جس کو علی المرتضیٰ جیسا شہر دیا گیا یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، جس کو خدیجہ جیسی عورت ملی یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، جس کو عائشہ جیسی صدیقہ طاہرہ مطہرہ منزہ مدبہ عتیقہ خطیبہ ندیبہ حفیظہ ملی یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جس کو فاطمہ رقیہ زینب ام کلثوم جیسی بیٹیاں ملی یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، ارے بابا جس کو بلال جیسا خادم عظمتوں کا پیکر ملا یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، جس کو یہ امت کے اوصاف ملے یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جس کو معاویہ جیسا مدبر سیاست دان ملا یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جس کے دین اور نظام نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جس کے چاہنے والے نے عرب و عجم کو لہرا دیا یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جنہوں نے بدر میں جا کر کفر کو شکست دے دی یہ خوبیاں بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جو احد کے میدانوں میں گئے اور فتح گھڑتے چلے گئے یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جو تبوک یرموک اور غزوات میں گئے اور اپنے جھنڈے لہراتے چلے گئے یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، ارے روم اور فارس کے بتکدے جنہوں نے بجھا دیے یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، ارے ایران کی آتش کدوں کو جنہوں نے بجھا دیا یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، ارے جہانوں میں جو پھیل گئے یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، ارے کائنات میں جو نام اپنا کما گئے یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، ارے محمد عربی کے نام کو دنیا میں پہنچا دیا اس امت جیسی خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جنہوں نے آج تک حضور کے نام کو دنیا میں چمکائے رکھا یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جن کو کتاب لکھی ہوئی نہیں ملی اور انہوں نے لکھ کر دے دی یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جنہیں نبی علیہ السلام دیے اور نبی کو پوری دنیا میں پہنچا دیا یہ خوبی بھی کسی اور امت میں نہیں ہے، اللہ نے پیغمبر کو وہ اوصاف دیے ہیں جو باقی نبیوں کو نہیں ملے ہیں، وہ اوصاف انہی کو دیے تھے اس نبی کو دیے تھے، اگر میں اب یہ کہوں کہ آپ نے عنوان رکھا ہے تاجدار ختم الانبیاء یا تاجدار خاتم الانبیاء یا تاجدار ختم نبوت رکھا ہے اور ساتھ آپ نے عظمت صحابہ رکھا ہے تو میں تاجدار ختم نبوت کے اندر ہی سے عظمت صحابہ نکال کر تمہیں بتا رہا ہوں یہ عنوان دو نہیں ہے یہ عنوان ایک ہے، کہنے والا مجھے کہتا ہے یہ عنوان ایک کیسے؟ بزرگوں کہہ رہا ہوں ایک اس لیے کہ تاجدار ختم نبوت کی محنت کا ثمر ہی تو صحابہ ہیں، تاجدار ختم نبوت کی تعلیم کا اثر ہی تو صحابہ ہیں، تاجدار ختم نبوت کی صدا ہی تو صحابہ ہیں، تاجدار ختم نبوت کی آواز ہی تو صحابہ ہیں، صبر ہی تو صحابہ ہیں، محنت ہی تو صحابہ ہیں، جناب تعلیمی تو صحابہ ہیں، تاثیر تو صحابہ ہیں، تدریسی تو صحابہ ہیں، محنت ہی تو صحابہ ہیں، تزکیہ ہی تو صحابہ ہیں، علم ہی تو صحابہ ہیں، عمل ہی تو صحابہ ہیں، جہان بھی تو صحابہ ہیں، سیرت ہی تو صحابہ ہیں، صورت ہی تو صحابہ ہیں، نقشہ ہی صحابہ ہیں، اقصائی صحابہ ہیں، عکسی صحابہ ہیں، طبیعتی صحابہ ہیں، شریعتی صحابہ ہیں، دینی صحابہ ہیں، متینی صحابہ ہیں، شریعتی صحابہ ہیں، فضائی صحابہ ہیں، ہوائی صحابہ ہیں، دینی صحابہ ہیں، طریقائی صحابہ ہیں، طریقتی صحابہ ہیں، سنتی صحابہ ہیں، امنی صحابہ ہیں، جنگی صحابہ ہیں، پیاری صحابہ ہیں، محبتی صحابہ ہیں، الفتی صحابہ ہیں، عقیدتی صحابہ ہیں، طاعتی صحابہ ہیں، اشاعتی صحابہ ہیں، حفاظتی صحابہ ہیں، تمدن
قرآنی صحابہ ہے, اخلاقی صحابہ ہے, سیاستی صحابہ ہے, ریاستی صحابہ ہے, امانتی صحابہ ہے, صداقتی صحابہ ہے, دیانتی سمانہ ہے, ارے وفائی صحابہ ہے, جرأتی صحابہ ہے, ہمتی صحابہ ہے, دلیری ہی صحابہ ہے, وفائی صحابہ ہے, جلکی صحابہ ہے, تلکی صحابہ ہے, نظری صحابہ ہے, فدائی صحابہ ہے, آوازی صحابہ ہے, ادائی صحابہ ہے, علمی صحابہ ہے, عملی صحابہ ہے, جستجوی صحابہ ہے, آئینی صحابہ ہے, دستوری صحابہ ہے, ضابطائی صحابہ ہے, منشوری صحابہ ہے, طریقتی صحابہ ہے, ادائی صحابہ ہے, اور تاجدار ختم نبوت کا عکس اور نقش ہی صحابہ ہے. صحابہ ہے, صحابہ ہے, صحابہ ہے, صحابہ ہے, صحابہ 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 ہے, صحابہ ہے, صحابہ ہے, صحابہ ہے, صحابہ ہے, صحابہ ہے. دنیا کو بتا دو صحابہ ہے, اپنوں کو بتا دو صحابہ ہے, دشمن کو سنا دو صحابہ ہے, غیروں کو بتا دو صحابہ ہے, کرۂ عرض پہ پھیلا دو صحابہ ہے, زمین زمین پہ پہنچا دو صحابہ ہے, چپے چپے پہ چھا جاؤ صحابہ ہے, بلندی پہ جا جاؤ صحابہ ہے, پہاڑوں پہ جا کر کہو صحابہ ہے, سمندر میں کہو صحابہ ہے, دریاؤں میں کہو صحابہ ہے, فضاؤں میں کہو صحابہ ہے, اور ایران کی در و دیوار کو جا کر بتا دو صحابہ ہے, مجلسیوں کو بتاؤ صحابہ ہے, مدعے والوں کو بتاؤ صحابہ ہے, قطیے والوں کو بتاؤ صحابہ ہے, جھوٹوں کو بتاؤ صحابہ ہے, کذابوں کو بتاؤ صحابہ ہے, اور دجالوں کو سنا دو صحابہ ہے, منکروں کو بتا دو صحابہ ہے, گستاخوں کو بتا دو صحابہ ہے, تنقید کرنے والوں کو بتاؤ صحابہ ہے, تنقید کرنے والوں کو بتاؤ صحابہ ہے, گستاخی کرنے والوں کو بتاؤ صحابہ ہے. کرۂ عرض کے چپے چپے سے پوچھو, جواب آئے گا کون ہے, سوال ہوگا کون ہے, جواب آئے گا صحابہ 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 صحابہ. گودرا کے شہیدوں کی روحوں, گودرا کے شہیدوں کی روحوں, گواہ رہنا آج تمہارے بھائی نے تمہارے علاقے میں دنیا کو بتایا ہے, تم جدھر سے بھی آؤ گے تمہیں سامنے جو نظر آئیں گے وہ کون ہے؟ لکھنے والوں نوٹ کرو, یوں کرتا ہوں تو بول پڑتے ہیں, یوں کرتا ہوں تو چپ ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ماننے والے. اور دیکھ لو, سن لو, نظریں اٹھاؤ, ادھر تو ذرا آؤ, دروازے سے تو نکلو, گھر تو چھوڑو, حسد اور بغض کی دنیا سے نکلو. یہ دیکھو, یہ ماننے والے. یہ دیکھو, میں نے بولا بھی کچھ نہیں, میں نے تو بولا بھی کچھ نہیں, اور یاد رکھو مجھے اب بولنے کی ضرورت بھی نہیں. مزے کی بات اب بتاؤں, جلسہ کوئی بھی کرے بات پوری ہوتی ہی نہیں جب یہ نہ کہو
میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ آئے کوئی بھی بولے، کوئی بھی بولے گا وہی جو ہم بول چکے۔ میں نے کہا حضور کی وہ خوبیاں جو کسی اور میں اونچی۔ گودرا کے لوگوں اور بالخصوص میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور میرے جوان دوستوں، میں تم سے کہتا ہوں سمجھو میری بات کو، میں کیا کہنے لگا ہوں۔ ذرا غور کیجئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سالوں کے بعد دین عیسوی موجود نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان پر آئی ہوئی کتاب موجود نہیں تھی، حالانکہ وہ کتاب تختیوں پہ لکھ کر دی تھی، اور دیگر نبیوں کے جانے کے بعد ان کا دین محفوظ نہیں رہا تھا۔ یہ خوبی حضور کی ہے کہ آج 1500 سال ہونے کو ہیں، قرآن بھی موجود ہے، کلمہ بھی موجود ہے، نماز بھی موجود ہے، روزہ بھی موجود ہے، حج بھی موجود ہے، زکوٰۃ بھی موجود ہے، جہاد بھی موجود ہے، سجدے بھی موجود ہیں، قیام بھی موجود ہے، رکوع بھی موجود ہے، تلاوت بھی موجود ہے، آیاتیں بھی موجود ہیں، نعتیں بھی موجود ہیں، باتیں بھی موجود ہیں، سیرت بھی موجود ہے، سورت بھی موجود ہے۔ 15 سال ہونے کو ہے، 1500 سال ہونے کو ہے۔ بزرگوں، ساری دنیا نے قوت لگا کر ایک چیز بھی بدل نہیں سکے ہیں۔ سوال ہے یہ خوبی کس کی ہے؟ جواب آتا ہے یہ خوبی حضور کی ہے۔ میں نے کہا یہ پہلی امتوں کو یہ خوبی کیوں نہیں ملی؟ لکھی ہوئی کتاب بدل گئی، لکھی ہوئی کتاب بدل گئی، لکھا ہوا عنوان بدل گیا، لکھے ہوئے ضابطے بدل گئے، لکھی ہوئی دستاویز بدل گئی۔ پہلی امتوں کو یہ اعزاز کیوں نہیں ملا کہ جناب ان کے پاس لکھی ہوئی اللہ کی دی ہوئی تحریر مٹ گئی اور اس میں تحریف ہو گئی، نبیوں کی سیرت اور پیغمبروں کے پیغامات ان کے پاس محفوظ نہیں رہے اور وہ مٹتے چلے گئے۔ یہ خوبی حضور کی ہے کہ ہر چیز موجود رہی، لیکن اس خوبی کا حسن کون تھا؟ اس خوبی کے پرچار کون تھے؟ اس خوبی کے پھیلانے والے کون تھے؟ محفوظ رکھنے والے کون تھے؟ جنہیں کتاب لکھی ہوئی نہیں ملی تھی، اتری ہوئی ملی تھی، جنہیں کتاب لکھی ہوئی نہیں ملی تھی، بھیجی ہوئی ملی تھی، نبی نے پڑھ کر سنائی تھی، جبرائیل نے پڑھ کر سنائی تھی، اس نبی نے پڑھ کر انہیں سنائی تھی، اور انہوں نے سننے کے بعد محفوظ کر لی تھی۔ اور محفوظ کہاں کی تھی؟ دماغ میں محفوظ تھی، دل میں محفوظ تھی، جسم میں محفوظ تھی، وجود میں محفوظ تھی، کردار میں محفوظ تھی، گفتار میں محفوظ تھی، اخلاق میں محفوظ تھی، زندگی میں محفوظ تھی، معیشت میں محفوظ تھی، معاشرت میں محفوظ تھی، تمدن میں محفوظ تھی، بول چال میں محفوظ تھی، چال چلن میں محفوظ تھی، اٹھنے بیٹھنے سے محفوظ تھی، آنے جانے میں محفوظ تھی، جنگ امن میں محفوظ تھی۔ ایسے محفوظ کر لی کہ آج صدیاں گزر گئی، لوگ کوشش کے باوجود پورا قرآن تو دور کی بات ایک کلمہ بھی بدل نہیں سکے، ایک جملہ بھی بدل نہیں سکے۔ اور صحابہ کی عزت اور عظمت تو دیکھو کہ ایک قرآن کا ورق کیا بدلتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد آج بھی اگر کوئی آگے کچھ ملاتا ہے تو دنیا کہہ دیتی ہے یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کیوں کہتا ہے یہ مسلمان ہی نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ صدیق نے جو کلمہ پڑھا یہ وہ نہیں ہے، عمر نے جو کلمہ پڑھا یہ وہ نہیں ہے، عثمان نے جو کلمہ پڑھا یہ وہ نہیں ہے، علی نے جو کلمہ پڑھا یہ وہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی مہر ایسے ثبت کر لی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے وہاں سب کچھ مٹ گیا، یہاں کچھ نہیں مٹا، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہی ہے ان امتوں میں کوئی
कोई अबू बकर नहीं था, उन उम्मतों में कोई उमर नहीं था, कोई उस्मान नहीं था, कोई अली नहीं था, कोई तलहा नहीं था, जुबैर नहीं था, बिलाल नहीं था, खब्बाब नहीं था, खुबैब नहीं था। यहाँ हिसार ताजदार नबूवत को वो दिया है कि जिसके बाद उस हिसार को कोई तोड़ ही नहीं सका। और मैं कहा करता हूँ, अल्लाह ने लोहे महफूज से किताब मुकद्दस को सीनाए मासूम में उतारा। तवज्जो करना मेरी तरफ, अल्लाह ने लोहे महफूज से किताब महफूज को सीनाए मासूम में उतारा और सीनाए मासूम से इस किताब को सीनाए महफूज में उतारा। अरे ये बदली कैसी हो? महफूज मकाम से तो महफूज हाथों में आ गई है, और जब महफूज हाथों में आ गई है, दुनिया गुजर गई, वक्त गुजर गया, क़यामत आ जाएगी। कुरान था, है, रहेगा, कारनामा किसका है? जवाब आता है सहाबा, 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 सहाबा। समझ आई नहीं आई? ये हुजूर की खूबी है। जहां हुजूर की बेशुमार और खूबियां हैं, वही हुजूर की खूबी के हुस्न का नाम सहाबा है। गुस्ताखो, वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है जब मेरे ही बच्चे नहीं, मेरी कौम के ही बच्चे नहीं, सिर्फ मदरसे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बच्चे ही नहीं, तुम्हारे घर के बच्चे भी कहेंगे सहाबा, 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 सहाबा। क्यों कहेंगे? क्यों कहेंगे? वो भी समझ जाएंगे ये जो कुछ पहुंचा है, जिनकी वजह से पहुंचे, उन्हें क्या कहते हैं। गोधरा के लोगों में आपसे पूछता हूं, आपकी गली में अगर कोई आदमी सेवरेज की लाइन डाल दे, बिजली का खंभा लगा दे, पानी की लाइन डाल दे, तो आप उसे कहते हो शुक्रिया। एक आदमी तुम्हें कहता है तुमने दीवार पर एमएनए, एमपीए का शुक्रिया अदा किया है, भाई ये तो बड़ा क्रिप्ट है, ये बदनवान है, ये शराबी है। आप जवाब में कहते हो इसे कुछ मत कहो, जो होगा होगा, मगर मेरा मोहसिन है। और कहता है तेरा मोहसिन कैसे? कहता है मुझे खंबा लगा कर दिया, लाइट ला कर दी, मेरे लिए सेवरेज डाल कर दी, मुझे जो है सुई गैस लगा कर दी, मेरा रोड बना कर दिया, मेरी गली बना कर दी, अस्पताल बना कर दी, मुझे सहूलत दी है, तुम इसे बुरा कहते हो। खबरदार मेरे सामने मत कहना। वो कहता है मैं करप्शन के सबूत पेश करता हूँ, बदनवानी के सबूत पेश करता हूँ, शराब के सबूत पेश करता हूँ। ये कहते अपने पास रख सबूत, मैं तेरे सबूतों को मानने को तैयार नहीं हूँ। कहता है क्यों? ये मेरा मोहसिन है। गोधरा के लोगों, जो आदमी एक लाइन दे दे, एक रोड बना दे, एक सड़क बना दे, आपका मोहसिन हो गया। आप उसके खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं हो कि ये मेरा मोहसिन है। और खूबी उसमें एक ही है कि उसने सड़क बचा कर दी है। लेकिन मैं नबी के उस खूबी के प्रचार और जिन हसीनों की बात करने जा रहा हूँ, उन्हें मुझे और तुझे क्या नहीं दिया? ईमान नहीं दिया, ईकान नहीं दिया, इस्लाम नहीं दिया, कलमा नहीं दिया, कुरान नहीं दिया, नमाज नहीं दी, रोजा नहीं दिया, तरीका नहीं दिया, सलीका नहीं दिया, अमन नहीं दिया, इंसानियत नहीं दी, खिदमत नहीं की, दीन नहीं पहुंचाया, बच्चे यतीम नहीं करवाए, बीवियां बेवा नहीं करवाई, जिस्म पे जख्म नहीं खाए, क्या शहीद नहीं हुए, क्या कब्रों की पातालों में नहीं उतरे, क्या जख्म नहीं से, क्या गरबार नहीं छोड़ा, क्या मक्का नहीं छोड़ा, क्या मदीना नहीं छोड़ा, हुजूर का कुर्ब क्या नहीं छोड़ा, अल्लाह के रसूल का शहर नहीं छोड़ा, बैतुल्लाह को नहीं छोड़ा, 1 लाख नमाजों का सवाब नहीं छोड़ा, क्या वो मैदानों में नहीं आए, क्या वो जख्मी नहीं हुए, क्या उनने कुर्बानियां नहीं दी, क्या वो कुस्तुनतुनिया तक नहीं आए, क्या वो काबुल तक नहीं आए, क्या वो पिशावर तक नहीं आए, क्या वो कंधार तक नहीं आए, क्या वो रोडी तक नहीं आए, क्या वो सक्कर तक नहीं आए, क्या पूरा
قرآن نہیں پہنچایا؟ کیا پورا نظام نہیں پہنچایا؟ کیا پوری چیز نہیں پہنچائی؟ کیا پوری شریعت نہیں پہنچائی؟ اور نبی کا حسن نہیں بتایا، جلال نہیں پہنچایا، جمال نہیں پہنچایا، حضور کی ختم نبوت نہیں پہنچائی، پیغمبر کا بچپن نہیں پہنچایا، کیا لڑکپن نہیں پہنچایا، کیا جوانی نہیں پہنچائی، کیا شباب نہیں پہنچایا، کیا نبی کا حسن نہیں بتایا، کیا چہرہ نہیں بتایا، کیا زلفیں نہیں بتائی، کیا داڑھی کی لمبائی چوڑائی نہیں بتائی، کیا ہونٹوں کی گولائی نہیں بتائی، کیا رخسار کی نرمائی نہیں بتائی، کیا آنکھوں کی بینائی نہیں بتائی، کیا ماتھے کی رانائی نہیں بتائی، کیا قدموں کا چلنا نہیں بتایا، کیا لیٹنا نہیں بتایا، کیا اٹھنا نہیں بتایا، کیا بیٹھنا نہیں بتایا، کیا نبی کا پیار نہیں بتایا، کیا تلاوت نہیں بتائی، کیا نبی کی شادیاں نہیں بتائی، کیا بیٹیاں نہیں بتائی، بیٹے نہیں بتائے، زندگی نہیں بتائی، کیا طرز نہیں بتائی، شریعت نہیں بتائی، کیا سنت نہیں بتائی، کیا نبی کے کھانے کا طریقہ نہیں بتایا، کیا پینے کا طریقہ نہیں بتایا، کیا سونے کا طریقہ نہیں بتایا، اور مکہ کی زندگی کیا نہیں بتائی، مدینہ کی زندگی کیا نہیں بتائی، گھر کی زندگی کیا نہیں بتائی، باہر کی زندگی کیا نہیں بتائی، اصول کیا نہیں بتائے، ضابطے کیا نہیں بتائے، حضور کی لب سے نکلنے والا کیا ایک ایک لفظ نہیں بتایا، کیا پیغمبر کا لباس نہیں بتایا، کیا نبی کی پگڑی نہیں بتائی، کیا نبی کا جوتا نہیں بتایا، کیا نبی کا گھر نہیں بتایا، کیا نبی کا گھرانہ نہیں بتایا، کیا نبی کا شرانہ نہیں بتایا، کیا ان کی عزتیں نہیں بتائی، کیا ان کی عظمتیں نہیں بتائی، کیا پیغمبر کے ایک ایک فرمان کو محفوظ نہیں کیا، کیا اسے لے کر چل نہیں پڑے، کیا دنیا تک پہنچایا نہیں؟ تو ایک احسان کی بات کرتا ہے، کون سا احسان ہے جو ان محسنوں نے ہم تک نہیں کیا؟ دنیا کو جواب کیوں نہیں دیتا؟ کیا کیوں نہیں دیتا؟ خبردار کوئی بات مت کرنا، ہم صحابہ پہ کوئی اعتراض سننے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی اعتراض سننے کو تیار ہی نہیں ہے، ہم کسی کی کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، ہم اس تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں جس نے صحابہ کے لیے برے لفظ استعمال کیے ہوں۔ میں تیرے لفظ کیوں سنوں؟ کیا میرے صحابہ کی عظمت کے لیے قرآن کافی نہیں ہے، حدیث کافی نہیں ہے، آیاتیں کافی نہیں ہے، تورات کی مثالیں کافی نہیں ہے، زبور کی مثالیں کافی نہیں ہے، انجیل کی مثالیں کافی نہیں ہے؟ کیا ان کے تقدس کے لیے اللہ کی قسمیں کافی نہیں ہے؟ کیا جن گھوڑوں پر وہ بیٹھے ہیں وہ گھوڑے زمین پر گئے ہیں اور زمین پر ان کے پاؤں لگے ہیں؟ کیا اللہ نے ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں نہیں کھائی ہے؟ کیا ان کے سجدوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی نماز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی محبت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی عقیدت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی رفتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی حلاوتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کے جنتی ہونے کی بات قرآن میں نہیں ہے؟ کامیاب ہونے کی بات قرآن میں نہیں ہے؟ کیا اولئک هم المفلحون وہ نہیں ہے؟ کیا اولئک هم الراشدون وہ نہیں ہے؟ کیا متقون وہ نہیں ہے؟ کیا صادقون وہ نہیں ہے؟ کیا مومنون حق کا وہ نہیں ہے؟ کیا لهم مغفرت وہ نہیں ہے؟ کیا رزق قریب وہ نہیں ہے؟ کیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم ان کے دلوں کے امتحان نہیں ہوا؟ کیا تقوی ان میں نہیں ہے؟ للتقوی ان میں نہیں ہے؟ کیا حامدون وہ نہیں ہے؟ کیا سائحون وہ نہیں ہے؟ کیا راکعون وہ نہیں ہے؟ کیا ساجدون وہ نہیں ہے؟ کیا مومنون وہ نہیں ہے؟ کیا متقون وہ نہیں ہے؟ کیا مفلحون وہ نہیں ہے؟ کیا وہ ایمان کے نشان نہیں ہے؟ کیا وہ معیار ایمان نہیں ہے؟ کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ہدایت کا چراغ وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کی روشنیاں وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کے مینارے وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کی شعائیں وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کا طریق وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کا پل وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کا موٹر وے وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کی صدائیں وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کے پھل وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کا روٹ وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کے راستے وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کی منزلیں وہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیا انہیں اللہ نے نہیں کہا محمد الرسول اللہ حضور کی تعریف کرنے کے بعد نہیں کہا والذین معہ؟ کیا والذین معہ وہ صحابہ نہیں ہے؟ کیا اشداء کفار صحابہ نہیں ہے؟ کیا رحماء بینہم صحابہ نہیں ہے؟ کیا تراہم رکعا سجدا صحابہ نہیں ہے؟ کیا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صحابہ نہیں ہے؟ کیا ان کی مثالیں تورات زبور انجیل میں نہیں ہے؟ کیا ان کے تذکرے قرآن میں نہیں ہے؟ اور تو ایک خوبی کو لے کر اس کی بددعائی کرنے کو تیار نہیں ہوتا، ایک خوبی کو لے کر اس کا سپاہی بن جاتا ہے، اور جن کی خوبیوں سے دنیا بھری ہوئی ہے، کائنات مزین ہے، تو مزین ہے، میں مزین ہوں، دن کی بد و دم بدل آج مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، مراکز ہیں، تبلیغ ہے، دعوت ہے، دین ہے، تعلیم ہے، تعلم ہے، مفتی ہے، محدث ہے، مفسر ہے، مقرر ہے، خطیب ہے، ادیب ہے، واعظ ہے، دانشور ہے، دیندار ہے، سمجھدار ہے، پرہیزگار ہے، شبدار ہے، زندہ دار ہے، شہید ہے، جن کی وجہ سے آج دنیا میں حضور کی سیرت اور صورت پہنچی ہے۔ تو ایک خوبی کی وجہ سے اپنے ایم این اے،
اپنے MPA اپنے لیڈر کی توہین برداشت نہیں کرتا. گودرا والوں دنیا کو بتا دو ہم ان خوبیوں سے بھرے ہوئے مزین لوگوں کی کسی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے. بم مارنا ہے مار دو, گولی مارنی ہے مار دو, ہتھکڑی پہنانی ہے پہنا دو, بیڑی پہنانی ہے پہنا دو, بچے لینے ہیں لے لو, خاندان لینے ہیں لے لو, گھر لینا ہے لے لو, اولادیں لینی ہے لے لو, قربانیاں لینی ہے لے لو, ہر چیز قربان کر دیں گے. رب کی قسم صحابہ کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. توجہ, کیا یہاں جانے دو گے؟ کیا حملہ برداشت کرو گے؟ کیا توہین برداشت کرو گے؟ کیا کوئی جملہ برداشت کرو گے اونچی اونچی؟ بابا کرو گے؟ کوئی کرے گا؟ ارے جوانوں تم کرو گے, بزرگوں تم کرو گے, بچوں تم کرو گے, پنجابیوں تم کرو گے, بلوچوں تم کرو گے, پٹھانوں تم کرو گے, سرائکیوں تم کرو گے, مومن میمنوں تم کرو گے, میمنوں تم کرو گے, پٹھانوں تم کرو گے, بلوچیوں تم کرو گے. کرو گے توہین برداشت؟ زور سے زور سے. مہاجروں, بلوچیوں, سندھیوں, پٹھانوں, میمنوں, مسلمانوں, دیوبندیوں, بریلویوں, اہل حدیثوں, کیا صحابہ کی توہین برداشت ہوگی؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ہوگی ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی. اور سنو, اب ہم صحابہ کی توہین ہونے نہیں دیں گے. توہین توہین مسئلہ میری ذات کا نہیں ہے, مسئلہ میری ذات کا نہیں ہے, مسئلہ میری جماعت کا نہیں ہے, مسئلہ نبی کی جماعت کا ہے. تاجدار ختم نبوت کی خوبیوں میں سے خوبی صحابہ کی عظمت ہے یا نہیں ہے؟ اونچی اور اونچی. صحابہ نبی کے حسن پہ وار کرنے والوں, نبی کی محنت پہ وار کرنے والوں, قرآن نے اس محنت پر وار کرنے والوں کو کہا لیغیظ بہم الکفار. قرآن نے کہا ان کا دین سے کوئی تعلق, اسلام سے کوئی تعلق, ختم نبوت سے کوئی تعلق, رسالت سے کوئی تعلق, کلمے سے کوئی تعلق, نماز سے کوئی تعلق, مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے. اسی لیے میں سب سے اپیل کر رہا ہوں, آؤ تعصب کی اینک کو اتارو. ہم سب کے ہیرو, اسلام کے ہیرو, نبی کے محافظ اور سپاہیوں کا نام کیا ہے؟ بیٹھ کے کیا ہے؟ اسی لیے جب میں نے صحابہ کی عظمتوں کو پڑھا, کتابوں میں دیکھا, اوراق میں دیکھا, زندگیوں میں دیکھا, تبدیلیوں میں دیکھا, انقلاب میں دیکھا, مکہ میں دیکھا, مدینہ میں دیکھا, اور جناب افریقہ کے جنگلات میں دیکھا, اور پہاڑوں اور دریاؤں اور سمندروں میں دیکھا, جہاں تک سورج نہیں پہنچا وہاں تک دیکھا, جہاں تک چاند نہیں پہنچا وہاں تک دیکھا. میں نے ان کے دین اور عظمت کے پہنچانے کی تمام پرچاروں کو, راستوں کو, طریقوں کو, ساری محنتوں کو دیکھا تو میرا دل گرم ہوا, میرے دماغ میں جوش آیا, میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے اور میری زبان پر نعرہ آیا, واہ صحابہ واہ. سب 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 کیا 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 سب کیا, واہ صحابہ واہ, 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 واہ صحابہ واہ.
کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ واہ صحابہ واہ کی بات کرو گے، چوکوں پہ لکھو گے، چوراہوں پہ لکھو گے، گھروں میں لکھو گے، دروازوں پہ لکھو گے، گاڑیوں پہ لکھو گے، موٹر سائیکلوں پہ لکھو گے، کاروں پہ لکھو گے، بسوں پہ لکھو گے، پیٹرول پمپوں پہ لکھو گے، ہر چور چوراہے پہ لکھو گے، نہیں لکھو گے؟ اور کیا لکھو گے، کیا لکھو گے، کیا لکھو گے؟ اتنا لکھو گے، اتنا لکھو گے، دشمن صحابہ جس گلی سے گزرے گا، جس ٹائم گزرے گا، جس وقت گزرے گا، جس لمحے گزرے گا، اسے لکھا ہوا کیا نظر آئے گا؟ گودرا کے لوگوں گلی گلی ہلکے بناؤ گے؟ ایک کتاب بہت جلد آنے والی ہے، فضائل صحابہ میں حکایت صحابہ کے نام سے ایک کتاب بہت جلد آنے والی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کتاب کی تعلیم گھروں میں کرو گے، مسجدوں میں کرو گے، مکاتب میں کرو گے، علاقوں میں کرو گے، ہر گھر میں صحابہ کے تذکرے ہوں گے، ہر قوم پکارے گی واہ صحابہ واہ۔ بھائی کیا پکارے گی؟ پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کیا کہے گی؟ آپ کی ہر جگہ لکھے ہوئے، آپ کی ہر جگہ لکھے ہوئے واہ صحابہ واہ کے جملوں کو دیکھ کر دشمن پریشان ہوگا اور وہ آپ کے خلاف تھانے میں درخواست دے گا اور جا کر کہے گا انہوں نے ہمارے خلاف چاکنگ کی ہے۔ تھانے کا انچارج پوچھے گا کیا ہوا تو یہ کیا کہیں گے؟ وہ درخواست میں پڑھے گا تو کیا لکھا ہوگا؟ یہ کہہ کر اسے اپنے دفتر سے نکالے گا، جا یہ تو میں بھی کہتا ہوں۔ جب آدمی کسی دفتر سے پریشان باہر نکلتا ہے، اس کی نظریں جھکی ہوتی ہیں، ہونٹ لٹکے ہوتے ہیں، چہرہ فک ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، پیشانی پہ پسینہ ہوتا ہے، جسم سے ہواؤں کا خروج ہوتا ہے، پاؤں کپ کپا رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں لرزہ ہوتا ہے۔ یہ اس حالت میں گھر آئے گا، دروازے پر دستک دے گا، دروازہ کھلے گا، یہ اندر جائے گا، گر جائے گا، اسے اٹھانے والی اٹھائے گی، چارپائی پہ لٹائے گی، پانی کا گھونٹ پلا کر پوچھے گی آج تجھے ہوا کیا ہے؟ وہ آنکھیں کھول کر ٹکٹکی باندھ کر اس کے چہرے پہ نظر رکھ کر کیا بولے گا؟ ایسا کرو گے؟ ہلکے بناؤ گے؟ یہ محنت کرو گے؟ جماعت کے دوستوں کے ساتھ وابستہ رہو گے؟ ان کے پاس آؤ گے؟ صحابہ صحابہ واہ کے نعرے گونجیں گے؟ اگر آپ نے ارادہ کر لیا تو پھر مجھے کہنے دو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرائے نہیں کرتے۔